جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو نافع بنائے اور قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا کہا ہے اور اللہ کیا چاہتے ہیں یہ سمجھنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اس سے پہلے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے ترجمے اور اس کے تفسیر کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہیں. کچھ باتیں ہم اس سے پہلے درس میں عرض کر چکے ہیں. مثال کے طور پر اس سے پہلے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ وحی اور اس کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریح کی ضرورت پیش آئے گی اور وہی تفسیر اور تشریح معتبر ہوگی جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیونکہ قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کی حقیقی تشریح اور بہترین تشریح وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہو. آج کے درس میں ہم کچھ بنیادی باتیں اور عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے طریقے کیا تھے، نزول وحی کے طریقے کیا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، یعنی وحی کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی جیسی آواز سنائی دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وحی کی یہ صورت کہ جس میں گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اور جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے. دیکھیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو جو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے. جس طریقے سے گھنٹی مسلسل بجتی رہتی ہے اور اس بجنے میں درمیان میں
کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جس سے وہ گھنٹی کی آواز ٹوٹے، یعنی مسلسل بجتی رہتی ہے، اور کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اس آواز کو توڑنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جب گھنٹی مسلسل بجتی ہے تو عموماً جو ہے سننے والے کو اس کی آواز کس سمت سے آ رہی ہے اس سمت کا متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب گھنٹی مسلسل بج رہی ہو تو سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز ہر سمت سے آ رہی ہے، اگر پتہ لگانا چاہیں تو پتہ نہیں لگا سکتے کہ کس سمت سے آ رہی ہے، تو سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا جو مشکل ہو جاتا، کیونکہ اس کی آواز ہر طرف سے ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کے کلام کی بھی یہ خصوصیت ہے، یعنی کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، بلکہ ہر جہت سے ہر طرف سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں ہے، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ گھنٹی کی آواز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی ہے، اس کیفیت کا صحیح ادراک تو وہی بتا سکتا ہے، صحیح ادراک وہی کر سکتا ہے جس نے اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ بغیر مشاہدے کے اس کیفیت کا صحیح ادراک کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے گھنٹیوں کی آواز سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اور جب اس طریقے پر آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا، یعنی اتنی سخت سردی ہے، سخت جاڑا ہے، تو سخت جاڑوں کے دن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی اتنی سخت ہوتی تھی کہ سخت جاڑے کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر اور پیشانی مبارک پر جو ہے پسینے کی بوند آ جاتی تھی، اور بالکل آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ آپ کی مبارک پیشانی پر جو ہے پسینے کی بوندیں نمودار ہو جاتی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرے انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، اس کا رنگ بدل کر متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح بالکل زرد پڑ جاتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے تھے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بسا اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ وحی کے بوجھ سے دب جاتا تھا اور دب کر بیٹھ جاتا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر
آرام فرما رہے تھے، اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وحی کا بوجھ اتنا تھا کہ اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ران جو ہے ٹوٹنے لگے۔ یعنی وحی کے بوجھ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ران ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوٹ جائے گی۔ اور کبھی کبھی بسا اوقات اس وحی کی جو ہے ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب جس طریقے سے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسے آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی ایک صورت یہ تھی، اور دوسری صورت وحی کی یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر، یعنی کسی بھی انسان کی شکل میں آ کر، بس انسانی شکل میں وہ فرشتہ آتا تھا اور انسانی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا تھا۔ روایت میں جو ہے ایسے موقع پر ذکر ہے کہ ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اس دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لاتے تھے، اور کبھی کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں عموماً جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے جب انسانی شکل اختیار کرتے تھے۔ بہر صورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں اللہ کا پیغام لے کر آتے، وحی لے کر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزول وحی کی یہ صورت، یعنی نزول وحی کا یہ طریقہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتا تھا۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، یعنی جو جبریل علیہ السلام کی اصل صورت ہے، اس اصل صورت میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے تھے، لیکن روایت میں ہے کہ ایسا آپ کی عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے، یعنی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں، ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور دوسری مرتبہ معراج میں، معراج کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں، بالکل شروع کا زمانہ تھا، بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر، مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اجیاد ہے، تو اس مقام اجیاد پر نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں، ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ پہلے تو واقعات تو سندن صحیح ہیں، یعنی ان کی سند صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، البتہ یہ آخری والا واقعہ جو ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مقام اجیاد پر
بالکل نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو یہ واقعہ جو ہے سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا مشکوک ہے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ براہ راست اور بلا واسطہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی، یعنی وحی کی چوتھی صورت یہ کہ براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہوتی تھی، اور یہ شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بغیر کسی واسطے کے براہ راست گفتگو کی ہے، لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا ہے معراج کے وقت۔ البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ یہ وحی کی چوتھی صورت ہوتی تھی، اور وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی دل پر کوئی بات ڈال دیتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اصطلاح میں جو ہے اس طریقے کو، اس صورت کو جو ہے نفث فی الروع کہتے ہیں، یعنی دل میں بات ڈال دینا، پھونک دینا۔ یہ وحی کی پانچویں صورت ہوتی تھی۔ قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجی طور پر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا نزول ہوا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے یہ نزول دھیرے دھیرے ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں تدریجن ہوا ہے، تدریجی طور پر۔ تدریجن کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے علی قلبک، کہ جبریل علیہ السلام یہ قرآن کہاں لے کر آئے تو ہے علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب نازل ہوئی، اس کا آغاز کب ہوا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ تو اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب 40 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، اس وقت اس وحی کا آغاز ہوا ہے۔ اس نزول وحی کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق کون سی رات میں ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی ہے، تو صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وحی کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور لیلۃ القدر میں یہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی، یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ یعنی اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں، اور بعض روایات سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر
اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہم سے کہا ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔